بات کرتے ہیں بھارت کی۔ بھارت کے جھوٹ کا پول کھل گیا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی فوج نے بار بار یہ بات کہی کہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے 6 طیاروں کو گرایا۔ بھارت ڈینائی کرتا رہا، بھارت جھوٹ بولتا رہا، بھارت اپنا منہ چھپاتا رہا، لیکن آخر کار سچ سامنے آ گیا ہے۔ اور اب یہ جو بھارت کے گرائے گئے 6 طیارے ہیں ان کی مکمل تفصیلات سامنے آ گئی ہیں کہ یہ کون سا طیارہ تھا، کس مقام پر گرایا گیا، کون اس کو چلا رہا تھا، کیسے یہ گرا، ساری ڈیٹیلز آ گئی ہے۔ اور اب بی جے پی کے ایک رہنما نے بھی اس بات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ اس جنگ میں ناکام ہوا ہے اور ہمارے طیارے گرے ہیں۔ کون کون سے طیارے گرے، کہاں گرے، اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں میں۔ سب سے پہلا جو طیارہ تھا وہ تھا جی میراج 2000۔ پامپور کے مقام پر اس کو پاک فضائیہ نے گرایا۔ پائلٹ جو چلا رہا تھا اس کو وہ تھا ونگ کمانڈر امنکٹم، جو کہ بھارت کا پائلٹ تھا، وہ اس کو چلا رہا تھا۔ اور یہ جو طیارہ تھا اسے گرایا گیا J-10C طیارے کی مدد سے، اور اس سے داغا گیا تھا PL-15 میزائل، جو 92 بیس اسپتال سری نگر میں اس کا جو پائلٹ ہے وہ تشویشناک حالت میں اب بھی زیر علاج ہے۔ دوسرے طیارے کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا طیارہ جو کہ گرا بھارت کا وہ تھا MiG-29 اور مقام تھا رامبان کا۔ پائلٹ کا نام تھا اسکواڈرن لیڈر کیشو یادو، اور اسکواڈرن لیڈر کیشو یادو جو ہے اس کو یہ طیارہ چلا رہا تھا اور یہ طیارہ گرایا گیا JF-17 تھنڈر کے ذریعے PL-15 میزائل مارا گیا۔ اور اس پائلٹ کی صورتحال کمانڈ اسپتال ادھم پور میں یہ شخص زیر علاج رہا اور 22 مئی 2025 کو یہ ہلاک ہو گیا۔ اگلا طیارہ، تیسرا طیارہ Su-30 MKI، مقام تھا اکھنور، اور 2 پائلٹ تھے اس میں۔ ایک پائلٹ تھا ونگ کمانڈر للت گرگ، اور جو دوسرا پائلٹ تھا وہ تھا فلائٹ لیفٹیننٹ مندت تیواری۔ اور یہ جو طیارہ ہے اس کو مار گرائے جانے کا کریڈٹ بھی ہے J-10C طیارے کا، اور اس کو بھی PL-15 میزائل کے ذریعے گرایا گیا۔ اور ان پائلٹس کی صورتحال کیا تھی جی؟ ملٹری اسپتال 170 اکھنور میں مستحکم حالت میں یہ زیر علاج ہے جی۔ اگلا طیارہ نمبر 4 یہ ہے جی رافیل EH، بھٹنڈا کے مقام پر گرایا گیا۔ پائلٹ کا نام تھا ونگ کمانڈر ارون پنوار، اور مار گرائے جانے کا کریڈٹ J-10C طیارہ جس کے ذریعے PL-15 میزائل مارا گیا۔ صورتحال ملٹری اسپتال بھٹنڈا میں یہ زیر علاج رہا، اور بعد ازاں تشویشناک حالت کے باعث چاندی مندر کمانڈ اسپتال اس شخص کو منتقل کر دیا گیا۔ اگلا طیارہ بھی رافیل تھا، رافیل EH، اور یہ پنجاب میں گرایا گیا، بھٹنڈا کے شمال میں۔ پائلٹ تھا ونگ کمانڈر منیش، اور ونگ کمانڈر منیش جو ہے اس کے اس طیارے کو بھی J-10C کے ذریعے PL-15 میزائل کے ذریعے گرایا گیا، اور چاندی مندر کمانڈ اسپتال میں یہ شخص اس وقت مستحکم حالت میں زیر علاج ہے۔ اور چھٹا جو طیارہ تھا وہ بھی رافیل تھا، اور اس کے پائلٹ کا نام تھا اسکواڈرن لیڈر سنیل، اور یہ بھی جی PL-15 میزائل J-10C کے ذریعے داغا گیا اس پر، جس کی وجہ سے یہ طیارہ گرا، اور 92 بیس اسپتال سری نگر میں یہ مستحکم حالت میں زیر علاج ہے۔ تو یہ تھے جی وہ طیارے جو کہ پاکستان نے گرائے، اور اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاک فضائیہ کس طاقت کا نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے ہیں اگلی خبر کی، اور اگلی خبر ہے جی سعودی عرب کے حوالے سے۔ سعودی عرب کا ایک گرفتار ایرانی عالم دین ہے، ان کے متعلق بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اور یہ صاحب جو ہیں، یہ عالم دین جو ہیں، یہ حج کرنے کی نیت سے سعودی عرب آئے تھے، اور سعودی عرب میں ان کی ایک ویڈیو آئی سامنے، اور ان کو پھر حراست میں لے لیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر بیسیکلی ان کی جو ہے یہ ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی تھی، اور اس ویڈیو میں ایرانی عالم نے سعودی حکومت اور بالخصوص ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان، ان کی پالیسیوں پر تنقید کی تھی۔ اور سعودی عرب نے ایرانی اسکالر کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی تھی، لیکن ایران نے پھر اس معاملے پر اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اب ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی حکام نے ایران کی سفارتی کوششوں کے بعد غلام رضا
قاسمیان کو رہا کر دیا ہے اور وہ براستہ دبئی اپنے وطن واپس پہنچ گئے ہیں، اور ایرانی حکام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غلام رضا قاسمیان کو بغیر کوئی چارج لگائے رہا کیا گیا ہے، جو کہ ان کی بے گناہی کا ثبوت ہے۔ اور حکام کا مزید کہنا یہ تھا کہ غلام رضا قاسمیان کی حراست کے دوران سعودی حکومت نے ایرانی سفارتکاروں کو کم از کم 2 بار ان تک رسائی دی تھی۔ غلام رضا قاسمیان کے وطن پہنچنے پر سرکاری حکام نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور ان کے کئی حامی اور فالوورز جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہیں گئے تو حج کرنے کی نیت سے تھے، لیکن بغیر حج کیے واپس آ گئے ہیں، تو اگر کوئی معاملہ نہیں تھا تو پھر انہیں حج کیوں نہیں کرنے دیا گیا؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، اور آپ کو لے کر چلتے امریکہ کی طرف۔ امریکہ نے ایک اور اعلان کیا ہے جی۔ امریکہ کا چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے، اور امریکہ نے چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان ہے امریکہ جو ہے بیسیکلی چینی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ اور اہم شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے چینی طلبہ جو ہیں ان کے ویزے منسوخ کرے گا۔ امریکی جو محکمہ خارجہ کے جو سربراہ ہیں جی اس وقت مارکو روبیو، ان کا کہنا یہ ہے کہ چینی طلبہ کے لیے ویزے کے جو معیار ہے اس میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے، اور آئندہ چین اور ہانگ کانگ سے آنے والی جو ویزا کی درخواستیں ہیں ان کی بہت کڑی جانچ پڑتال ہوگی۔ اور گزشتہ روز ٹرمپ انتظامیہ نے تمام سفارت خانوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ طلبہ کے ویزوں کے لیے اپائنٹمنٹ کا شیڈیول بند کر دیں، کیونکہ وہ درخواست دینے والوں کی سوشل میڈیا پروفائلز کی جانچ پڑتال کریں گے اور بڑا ڈیپلی ان کو جو ہے وہ اینالائز کریں گے، اور رپورٹ کے مطابق غیر ملکی طلبہ کو جو سوشل میڈیا کی جانچ پڑتال ہے اس کے عمل سے گزارا جائے گا، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ اسرائیل کے حوالے سے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح کی سوشل میڈیا پوسٹ کرتے ہیں۔ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ معاملہ چل رہا تھا، ہارورڈ یونیورسٹی کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی تھی کہ غیر ملکی طلبہ جو ہیں ان کی آپ ایڈمیشن نہیں کر سکیں گے، لیکن اب ہارورڈ یونیورسٹی نے ابتدائی جو قانونی جنگ تھی وہ جیت لی ہے اس حوالے سے، اور اب جو ہے وہ ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جو کوشش تھی امریکی عدالت نے اس کو روک دیا ہے۔ اور وفاقی جج جو تھے اس حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف ایک عارضی حکم ہم جاری کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جو عارضی حکم امتناع جاری کیا گیا تھا وہ بھی برقرار رہے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کا غیر ملکی طلبہ کو داخلہ دینے کا اختیار منسوخ کر دیا تھا، اور سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی جو ہیں کرسٹی نوم، انہوں نے یونیورسٹی کو خط لکھا تھا، اس میں ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے آگاہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ اور وزٹر ایکسچینج پروگرام ہے اس کی سرٹیفیکیشن ختم ہو گئی ہے، یونیورسٹی جو ہے وہ غیر ملکی طلبہ کو داخلہ نہیں دے سکتی، اور موجودہ زیر تعلیم جو غیر ملکی طلبہ ہیں ان سب کو ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ اور ہارورڈ یونیورسٹی نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا تھا، کافی شدید رد عمل دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اب یہ امریکی عدالت نے ہارورڈ یونیورسٹی میں غیر ملکی طلبہ کے داخلے کے فیصلے پر عمل درآمد کو روک دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ عدالتی احکامات تو مانتے نہیں ہیں، اور عدالتوں کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، تو اب اس معاملے میں کیا ہوگا۔ لیکن ایک اور چیز امریکہ کی طرف سے سامنے آئی ہے، اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کی نئی تجویز مان لی ہے، اور یہ جو اعلان ہے یہ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اور ترجمان وائٹ ہاؤس جو ہے کیرولین لیوٹ، ان کا یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے پریس بریفنگ میں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کی نئی تجویز پر دستخط کر دیے ہیں،